آئیے اولاً مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآل اکرام اجمعین۔ حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور اس کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنایا، دولت ایمان بخشی اور زندگی گزارنے کے لیے قرآن جیسا عظیم دستور عطا فرمایا۔ قرآن و حدیث یہ اسلام کی بنیادی دستوری کتاب ہے، لیکن یہ مسلم حقیقت ہے کہ قرآن کریم کو کما حقہ بغیر حدیث کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ ایسا نظام بنایا ہے خدا نے کہ ہر باطل طاقت کی سرکوبی کا سامان اللہ نے قرآن پاک میں وضعیت فرما دیا۔ قرآن کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ نے قرآن کی سمجھ کے لیے حدیث کا ہمیں محتاج بنا دیا، اس لیے کہ ایک وقت ایسا آنے والا تھا جب کچھ لوگ پاگلوں کی طرح یہ بکواس کرنے والے تھے کہ جب سب کچھ قرآن میں موجود ہے تو ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ یہ طبقہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پایا جاتا ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے۔ ان کا نظریہ ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے، ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ طبقہ آپ کے شہر میں بھی ہوگا، ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پایا جاتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ان کی سرکوبی کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا تھا، ایسا نہ ہو کہ کوئی لنگڑا اپنے تخت پر بیٹھ کر کے یہ کہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے رسول پاک نے پیش گوئی فرما کر اس فتنے سے امت کو آگاہ فرما دیا۔ عبداللہ چکرالوی جس نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں قرآن کے علاوہ اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ہم اہل قرآن ہیں، قرآن میں سب کچھ موجود ہے، اس لیے ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس فرقے نے بے شمار غلط عقائد و نظریات پھیلا کر نہ جانے کتنے نوجوانوں کو تباہ و برباد کیا، مگر قرآن فرماتا ہے رسول جو دے اسے لے لو، اور رسول جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قرآن کی سمجھ تمہیں چاہیے تو تمہیں دربار رسالت میں حاضری دینی پڑے گی، بغیر رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تمہیں قرآن کا شعور نہیں مل سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، وہ گویا دوسرے لفظوں میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی گردن سے اسلام کی غلامی کا طوق نکال دیا ہے، ہم نہ حدیث کو مانتے ہیں نہ قرآن کو مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی نظام قدرت ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ائمہ مجتہدین کا محتاج بنایا گیا۔ بغیر ائمہ مجتہدین کے نہ قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے نہ حدیث کو سمجھا جا سکتا ہے۔ دنیا میں اس وقت کوئی بھی ایسا سورما نہیں پیدا ہوا ہے جو یہ کہہ دے کہ ہم قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے مجتہد کے محتاج نہیں ہیں، ہم قرآن و حدیث خود سمجھ لیں گے۔ میرا دعویٰ ہے ایسا کوئی فرد اگر اس طرح کی فرق کرتا ہے
تو اسے مفتی محمود اختر صاحب کی بارگاہ میں لے آئیے، اس کی قلعی خود بخود کھلتی نظر آئے گی۔ قرآن کو اور حدیث کو بغیر مجتہدین کے نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ نظام قدرت ہے کہ اس نے قرآن اتارا تو نبی کا محتاج بنا دیا، اور قرآن و حدیث کو امت کے سامنے جب پیش کیا گیا تو ائمہ مجتہدین کا محتاج بنا دیا گیا، اور ائمہ مجتہدین نے قرآن و حدیث میں غور کر کے جب مسائل اخذ کرنا شروع کیا اور انہوں نے ہزارہ مسائل قرآن و حدیث سے نکال کر کے امت مسلمہ کے سامنے رکھا تو لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، عقلیں لوگوں کی دنگ رہ گئی، اور لوگوں نے بیک زبان کہا کہ اتنا عظیم کارنامہ انجام دینے والا یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو اپنے وقت کا امام اعظم معلوم ہوتا ہے۔ پوری دنیا نے اس عظیم رجل کو، مرد مجاہد کو امام اعظم کے لقب سے یاد کیا، اور تقریباً 1200 سال سے پوری دنیا امام اعظم کے اقوال پر اعتماد کرتی چلی آ رہی ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک عظیم مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، مفتی ہیں، مگر ارشاد فرماتے ہیں الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ، دنیا کے جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب فقہ میں امام اعظم کے محتاج ہیں، کوئی امام اعظم کی فقہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر آج عجیب حال ہے، کچھ عرصہ پہلے حدیث کا انکار کر کے ایک طبقے نے وجود لیا تو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلایا، اور جب سرفرے کچھ پیدا ہوئے تو انہوں نے فقہ کا انکار کر کے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا شروع کر دیا۔ ایک نے قرآن کا انکار کیا، ایک نے فقہ اسلامی کا انکار کیا، مگر قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ غیب پر کہ دونوں طبقوں کی نشاندہی کر کے مصطفیٰ جان رحمت نے قیامت تک کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان فرما دیا۔ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم مجتہد ہیں، وہ عظیم فقیہ ہیں، وہ عظیم مفتی ہیں کہ صبح قیامت تک کے سارے مفتیان کرام ان کے احسان تلے دبے نظر آئیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں فتویٰ بازی نہ کرو، فتویٰ نہ دو، یہ مفتی لوگ پیدا ہو گئے ہیں، انہوں نے انتشار پیدا کر دیا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مفتیان کرام ہی کی محنت اور ان کی مشقت کی بدولت آج ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ انہی کی کوششوں سے آج ہم صحیح معنی میں اسلامی زندگی گزار رہے ہیں۔ مفتی کے بارے میں آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، میڈیا بھی ان کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، ہماری جماعت کے لوگ بھی اسی طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ فتویٰ باز ہے۔ ذرا یہ تو سوچئے کہ فتویٰ دینا کتنا عظیم کام ہے۔ سب سے پہلے فتویٰ رب کائنات نے دیا ہے، سب سے پہلا فتویٰ قرآن کریم میں آپ اٹھا کر کے دیکھئے تو ملے گا کہ جب شیطان لعین نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کر کے راہ درگاہ ہوا، رب قدیر نے فتویٰ دیا اخرج فإنک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، تو مردود بارگاہ کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلا فتویٰ اگر کسی نے دیا ہے تو اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس لیے فتوے کا مذاق نہ اڑائیے۔ فتوے کا مذاق اڑانے والا گویا شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، مفتی کا مذاق اڑانے والا گویا وہ شریعت کا مذاق اڑاتا ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الکلالہ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے میرے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، یہ قرآن کریم میں ہے، تو فتویٰ دینا یہ سب سے پہلے ہم کو اگر کسی نے سکھایا تو رب کائنات نے سکھایا ہے۔ سب سے پہلا فتویٰ رب قدیر نے عطا فرمایا، اور اس کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی قوانین کو قوم کے سامنے رکھا تو اب اس اجمال کی تفصیل
سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم کے سامنے پیش فرمائی. یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے. آپ ان سے پوچھئے آخر کہ ان کی بارگاہ میں آپ شور اور علم لیجئے. ہم اور آپ سبھی کہتے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں. 4 چیزیں فرض ہیں مگر پورے قرآن میں آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ فرائض الوضو 4. پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا کہ وضو کے فرائض 4 ہیں. حدیثوں میں کہیں نہیں ملے گا کہ وضو کے فرائض 4 ہیں. یہ فرض اور یہ 4 کا لفظ آپ کو کس نے دیا؟ کسی مقلد سے پوچھئے وہ بھی کہے گا کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں. کسی غیر مقلد سے پوچھئے وہ بھی کہے گا کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں. مگر پورے قرآن میں نہ لفظ فرض آیا ہوا ہے نہ لفظ 4 آیا ہوا ہے. اور پورے قرآن و حدیث میں وضو کے تعلق سے کہیں نہیں فرمایا گیا کہ وضو میں 4 فرض ہے. یہ 4 اور فرض جو وضو کے لیے آپ بولتے ہیں آپ بتائیے کہ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ کس نے بتایا؟ تیرا کھائیں تیرے علماء سے الجھیں بڑے بے حیا کھانے اور آنے والے. یہ 4 یہ فرض کا لفظ یہ ہمارے اور آپ کے ابا نے نہیں دیا ہے. یہ سیدنا امام اعظم نے عطا فرمایا ہے. سیدنا امام اعظم نے ہمیں سمجھایا. قرآن اٹھا کر کے آپ پڑھئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن اور حدیث کو جس طریقے سے امام اعظم نے ہمیں سمجھایا آج پوری دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو امام اعظم کا مقابلہ کر سکے. یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کے دامن سے وابستہ ہو کر ان کے فیض و برکات سے معلومات رہتے ہیں. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مہدی الجود والکرم والحق رابعہ المدین. رفیقان محترم مفتی کا معنی ہوتا ہے شریعت کا مسئلہ بتانے والا. فقیہ کا معنی ہوتا ہے دین کی سمجھ رکھنے والا. دین کی سمجھ رکھنے والے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو مسئلہ بتاتا پھرے. لیکن جب کوئی متعین کر دیا جائے گا مسئلہ بتانے کے لیے اور اس کے سامنے کوئی مسئلہ آئے گا اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو مسئلہ بتائے گا تو اسے کہا جائے گا کہ یہ مفتی ہے. مفتی کے لیے فقیہ ہونا ضروری ہے مگر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو فقیہ ہو مفتی بھی ہو جائے. اس لیے کہ فقیہ کا مطلب ہوتا ہے دین کی سمجھ رکھنے والا. ایک آدمی ہے اس نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کی خوب سمجھ حاصل کر لی مگر گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اس نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. عبادت اور ریاضت میں لگا رہا لوگوں کو مسئلہ بتا نہیں رہا ہے تو فقیہ تو ہے مگر مفتی نہیں کہلائے گا. اور اگر اس کی بارگاہ میں لوگ وضو کرنے لگے لوگوں کو وہ مسئلہ بتانے لگے تو اب وہی فقیہ مفتی کہلاتا ہے. اسی کو مفتی کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مفتی عوام سے مقابلہ کرتا ہے. مفتی قوم کے مسائل کو سلجھاتا ہے. مفتی قوم کی مشکل گتھیوں کو سلجھانے کا کام کرتا ہے. آج تقریباً 19 سال ہو رہے ہیں بریلی شریف میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے شرعی کونسل آف انڈیا بریلی شریف کو قائم فرمایا اور امت کے سامنے جو مشکل مسائل آتے تھے ان کو حل کرنے کے لیے علماء کرام مفتیان کرام کی ایک ٹیم تیار کی. آج بھی ہزاروں مسائل ایسے ہیں کہ علماء جس میں الجھے ہوئے ہیں پریشان ہیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی یہ بات ہے. ایک محفل میں علماء کے جمع غفیر میں مفتیان کرام کی بزم میں ایک مسئلہ آ گیا کہ عالم کس کو کہا جاتا ہے. عالم کون ہے؟ عالم کی تعریف کیا ہے؟ آج تو بہت آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ عالم ہے کیا وہ عالم نہیں ہے. آپ ایسا مسئلہ بتاتے ہیں وہ ویسا مسئلہ بتاتے ہیں. آپ بھی صحیح ہیں وہ بھی صحیح ہیں کیا وہ عالم نہیں ہیں؟ ہر شخص عالم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے علماء کی بزم مفتیان کرام کی مجلس تھی.
بڑے بڑے دانشور وہاں موجود تھے، بڑے بڑے اہل عقل موجود تھے، اور مسئلہ آ گیا کہ عالم کس کو کہا جائے گا، عالم کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، عالم کس کو سمجھا جائے۔ سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے، کوئی الگ تعریف کر رہا ہے، کوئی ادھر الگ تعریف کر رہا ہے۔ بہت دیر ہو گئی تو ایک صاحب نے فتاوی رضویہ کھولا، فتاوی رضویہ کھول کر کے دکھایا کہ بھئی آپ عالم کا مطلب یہ بتا رہے ہیں، آپ عالم کی تعریف یہ کر رہے ہیں، مگر عالم کی تعریف یہ ہے جو امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ فرمائی۔ چنانچہ کہ وہ تعریف لوگوں کے سامنے پیش کی گئی، لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، میرے دل نے کہا امام احمد رضا آپ کی در پر رحمت و نور کی بارش ہو۔ آج میں بیٹھنا تو ہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جانشین حضور تاج الشریعہ، جانشین حضور تاج الشریعہ، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تو کچھ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلیٰ حضرت فیض حضور تاج الشریعہ، جانشین حضور تاج الشریعہ، حضور قائد ملت، حضور قائد ملت، بستی بستی قریہ قریہ، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، علم کا ساغر فیض کا دریا، جانشین حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت
वीडियोग्राफी ना करें, जहाँ कहीं भी जो लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं बड़ा मेहरबानी वीडियोग्राफी ना करें। नारे तकबीर, बैठो रुक जा कुर्सी भाई उधर से सही करो। आप तमाम हजरात तशरीफ रखें स्टेज पर भी। और कोई भी हजरात फोटो ना खींचे, वीडियोग्राफी कोई भी ऊपर नीचे ना करे। मियां साहब यहाँ करीब हो स्टेज पर तशरीफ लाएं। क्या हुआ? मियां साहब ये देखो आप हजरात तशरीफ रखें। ये साइड में जो हजरात ये भाई कुर्सी टूट जाएगी यार। पीछे अगर कुर्सी वगैरह और ये स्टेज के बिल्कुल बगल में है, ये हजरात भी बैठे हैं। और ये ऊपर से बार बार ये कहा जा रहा है कि वीडियोग्राफी रखिए, आप हजरात वीडियोग्राफी ना करें, अपना कैमरा बंद रखें। कुर्सी लगा हुआ, कुर्सी पे बैठने भी नहीं दोगे। आप हजरात तशरीफ रखिए। ये भाई एक कुर्सी उठा के डाल दे उधर, अगर कुर्सी पे बैठा नहीं है ना तो उसको टेक मत लगाओ। आप हजरात तशरीफ रखिए और उसके साथ का खिताब समाप्त करें। हजरत की आमद हो चुकी है, आप हजरात बैठ जाएं। हजरात आप लोग अपनी जगह पर इत्मीनान से बैठे। सैयद जिलानी मियां जानशीन हुजूर काबुल शरिया को जुब्बा पेश कर रहे हैं। आप हजरात जिलानी मियां सुभानी मियां नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत। आप हजरात ये मुफ्तियान इकराम जिनकी दस्तारबंदी होने वाली है वो हजरात तशरीफ रखें। वो साफा करने का मौका हजरात को मिल जाएगा बाद में। हाँ, साफा मिल जाएगा। आप हजरात तशरीफ रखें और आप हजरात जरा पीछे हो जाए और अगर कुर्सियां वगैरह खाली है तो आप हजरात बैठ जाए। जरूर शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वल इकराम अजमईन। हजरात, मैंने अभी कुछ देर पहले अर्ज किया था कि जलवे हुजूर ताजुश शरिया का दीदार करके आप अपनी आंखों में नूर पैदा करेंगे। हमारे सामने वो अजीम शख्सियत जलवा फरमा है जो बरेली शरीफ के फैज़ व बरक़ात का गंजीरा है। हुजूर ताजुश शरिया अली रहमत व रिज़वान के फैज़ व बरक़ात का सरचश्मा है। हुजूर आला हज़रत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के फैज़ व बरक़ात की एक अजीम नहर है जो आज हमारे दरमियान जारी होने के लिए यहाँ पर तशरीफ फरमा है। आप रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करें और हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान का दीदार हुजूर कायदे अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती अज़्ज़त रज़ा साहब के चेहरे को देख करके करते रहते हैं। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। मैं अर्ज कर रहा था, बस दो चंद मिनट में आपके दरमियान रहूंगा। आप दीदार करें और
رسول اللہ زندہ باد اللہ حضرات میرے خیال سے بہت دنوں کے بعد یہ منظر آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اس لیے آپ کے جذبات اس قدر آپ کے دلوں میں موجود ہیں کہ آپ اپنے اس عظیم قائد اور